تو اس لیے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ ضروری نہیں کہ دنیا میں تکلیفیں ہی ہو، مصیبتیں ہی ہو، اگر ہم اپنا رشتہ اپنے اللہ سے جوڑ لیتے ہیں، اللہ سے قریب کر لیتے ہیں، تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم جو کہو گی تمہارے کہنے پر ویسا ہی ہو جائے گا، تم جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گی اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ شرط یہ ہے کوئی پاک دامن تو بن کے دیکھے، کوئی متقی تو بن کے دیکھے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا تو بن کے دیکھے۔ آئیے، جب کوئی عورت واقعی اللہ سے رشتے کو مضبوط کر لیتی ہے، جب واقعی کوئی عورت متقی پرہیزگار بن جاتی ہے، جب واقعی کوئی عورت عبادت گزار بن جاتی ہے، تو پھر اللہ اس کی کتنی سنتا ہے، اس کی شان کیا ہو جاتی ہے۔ آپ نے خاتون کا نام سنا ہوگا، حضرت رابعہ بصری کا نام آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ جب بھی عورتوں کا ذکر آتا ہے، نیک عورتوں کا، تو رابعہ بصری کا ذکر آتا ہی آتا ہے۔ رابعہ بصری ایک مرتبہ حج کے لیے گئی، اللہ اکبر، اور جب حج کر کے لوٹ رہی تھی تو رستے میں ان کا اونٹ مر گیا، ان کا اونٹ مر گیا تو سواری ختم ہو گئی۔ تو رابعہ نے کیا کیا؟ دیکھو ناز بندگی کیسا ہے، انداز کیسا ہے، خدا پہ ناز کرنے کا انداز کیسا ہے۔ اس لیے کہ محبت جو تھی، پیار جو تھا، الفت جو تھی، تو رابعہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہتی ہے، کیا کوئی بادشاہ بھی اپنے کمزور غلام کے ساتھ ایسا کرتا ہے کہ رستے میں اس کا اونٹ مار دیتا ہے؟ حج کو بلایا اور حج کو آئی، اب حج کر کے واپس جا رہی تھی تو تو نے میرا اونٹ مار دیا، میرا اونٹ مر گیا، اب بتا میں کیا کروں، کیسے گھر جاؤں؟ کیا کوئی بادشاہ بھی کمزور غلاموں کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، تاریخ میں آتا ہے ناز کے ساتھ صرف یہ جملے کہنے تھے، ابھی جملے مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کا مردہ اونٹ اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اندازہ فرمائیں یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ آج تو عورتوں کا حال یہ ہے، سیریلوں میں وقت گزر رہا ہے، فلموں میں وقت گزر رہا ہے، اللہ اکبر، موبائل کے اندر وقت گزر رہا ہے، عورتیں فیس بک چلا رہی ہے، عورتیں یوٹیوب پر وقت برباد کر رہی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے اللہ سے رشتہ جوڑو۔ ہمارا رب بہت طاقتور ہے، ہمارا رب بہت قوت والا ہے، کسی اور طرف نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں نہیں ملتی، جو اللہ کے در سے نہیں ملتی؟ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، دراصل پریشانیاں اس لیے ہے، تکالیف اس لیے ہے، مصیبتیں اس لیے ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ سے کمزور ہو گیا ہے۔ مجھے بتائیں، ہم اللہ کو یاد کب کرتے ہیں؟ ہم خدا کو یاد کب کرتے ہیں؟ جب مصیبت آتی ہے یاد کرتے ہیں، تو بھی صحیح طور پہ یاد نہیں کرتے، پورے یقین سے یاد نہیں کرتے۔ آپ خود سوچو، اتنے بڑے ہزاروں کے مجمع میں کتنی بہنیں ہیں جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہے؟ اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو میری بہنوں، بتاؤ کتنی بہنیں ہیں جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہے؟ میری بہنوں بتاؤ، جب اللہ کے رسول نے فرما دیا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، پھر آپ کس دین پر عمل کرتی ہیں؟ سیریل کے لیے وقت ہے، غیبت کے لیے وقت ہے، عورتوں کے درمیان بیٹھ کر کے اس کے گھر میں لڑائی جھگڑا لگانے کے لیے وقت ہے، اسی طریقے سے ہر جرم کے لیے وقت ہے، شادیوں میں جانے کے لیے وقت ہے، ولیموں میں جانے کے لیے وقت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے وقت نہیں۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ کا۔ اور یاد رکھنا، کوئی اللہ والا بننا چاہے آسان طریقہ ہے، نماز پڑھو اللہ والے بن جاؤ، اس لیے کہ نماز کو چھوڑ کر کسی کو نہ اللہ ملا ہے نہ اللہ مل سکتا ہے۔ نماز کو چھوڑ کر اللہ سے کسی کا رشتہ نہ کبھی مضبوط ہوا ہے نہ کبھی مضبوط ہو سکتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے زخم لگائے گئے، پورے جسم سے خون بہ رہا تھا، پورے جسم سے خون رس رہا تھا، ایسے میں آپ تیمم کر کے نماز کی تیاری کر رہے تھے۔ کسی نے کہا امیر المومنین،
پورا وجود خون سے لہو لہان ہے. اب بھی آپ نماز کی سے میں نے سنا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. یعنی دین دار رہنا ہے تو نماز پڑھنا پڑے گا. اب میری بہنوں مجھے بتاؤ, ہم سوچتے اللہ ہماری سنتا نہیں, اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا, معاذ اللہ یہ شکوے لے کر کے بیٹھے ہو. بتاؤ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. کہا جاتا ہے کہ رابعہ بصری پوری رات عبادت کرتی تھی, اور جب آپ سے کہا گیا آپ پوری رات عبادت کرتی ہے سوتے کیوں نہیں ہے, تو جواب دیا کرتی تھی کیا کروں, جس کا رب نہیں سوتا بندے کو سوتے ہوئے شرم نہیں آتی. وہ جاگ رہا ہے میرا آقا اور میں کیسے سو جاؤں. آؤ آپ کو بتاؤں اے خاتون جنت کی کنیزوں, جو اللہ کے مقربین ہوتے ہیں, جو اللہ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں, اللہ ان کی سنتا ہے, ہر فریاد سنتا ہے. ہم نے سب کے قریب ہونے کی کوشش کی, رب کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کی. ذرا رب کے قریب ہو کر تو دیکھیں, پھر دیکھنا واللہ تمہیں تعویذات کی ضرورت نہیں پڑے گی. رب کے قریب ہو کر دیکھیے, آپ کو وظیفوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. رب کے قریب ہو کر کے دیکھیے, کنیزیں بک رہی تھی. پہلے انسان خریدے اور بیچے جاتے تھے, غلام اور کنیزوں کی شکل میں انسان خریدے اور بیچے جاتے تھے. اللہ اکبر. اے خاتون جنت کی کنیزوں, حضرت عطا نے دیکھا ایک پاگل کنیز بک رہی ہے. ایک جس کو لوگ پاگل کہہ رہے تھے وہ پاگل کنیز بک رہی ہے. اللہ اللہ. جب اس کو بکتے ہوئے دیکھا تو حضرت عطا وہاں پر تشریف لے گئے. بڑے محدث تھے, بڑے عالم تھے, وہاں صوفی بھی تھے, وہاں تشریف لے گئے. تو لوگوں نے کہا یہ پاگل کنیز کون خریدے گا, تو چند درہم دے کر پاگل ہونے کے بعد بھی خرید لیا. اور جب اس کو گھر لائے, اللہ اکبر, تو وہ پاگل سمجھ کر کے اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیا. اور رکھنے کے بعد جیسے ہی رات ہوئی, رات نے اپنی سیاہ زلفوں کو جو ہے وہ افق پر بکھیرنا شروع کیا. گویا کہ یوں کہہ لے جیسے ہی رات مکمل شباب کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانے لگی تو حضرت عطا نے کیا دیکھا, بستر پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں. چپکے سے وہ کنیز اٹھتی ہے, اٹھنے کے بعد وضو کرتی ہے اور وضو کر کے مصلی بچھا کے نماز شروع کر دیتی ہے. اللہ اکبر. حضرت عطا سوچ رہے تھے یہ تو پاگل ہے, پاگل لوگ بھی کوئی نماز پڑھتا ہے, پاگل لوگ بھی کوئی عبادت کرتا ہے, پاگل بھی کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے. لیکن جب اس خاتون کو مصلی پہ کھڑے ہوئے دیکھا, عبادت میں دیکھا, تو دبے پیر اس کے قریب گئے. وہ نماز پوری کر کے کیا کہہ رہی تھی جانتی ہے میری بہنوں, وہ کہہ رہی تھی اے اللہ جو تو مجھ سے پیار کرتا ہے نا, جو تو مجھ سے محبت کرتا ہے نا, اس محبت کا واسطہ ذرا میری فریاد کو سن لے. تو حضرت عطا چونکہ محدث تھے, فقیہ تھے, صوفی تھے, رہا نہیں گیا, آپ نے فوراً ٹوک دیا. چھپنا چاہتے تھے چھپ نہ سکے, دبے پیر گئے تھے مگر برداشت نہ ہوا, زبان سے نکلا اے کنیز اپنی زبان پہ کنٹرول کر, ادب کی حدوں کو پار نہ کر. تو اتنی بڑی ہو گئی کہ تو کہہ رہی ہے کہ اللہ تو مجھ سے جو پیار اور محبت کرتا ہے اس محبت کا واسطہ میری فریاد کو سن لے. ارے نادان, یہ نہ بول بلکہ یہ بول کہ اللہ جو میں تجھ سے محبت کرتی ہوں اس کا واسطہ اللہ تجھ سے کب سے پیار کرنے لگا, تو کب سے اللہ کی محبوب ہو گئی. پتا ہے خدا کا محبوب کوئی یوں ہی نہیں بنتا, مقام محبوبیت کسی کو یوں ہی نہیں ملتا. اس پاگل کنیز کو جس کو لوگ پاگل سمجھ رہے تھے, حضرت عطا کی طرف دیکھا اور کہا عطا اللہ کی عزت کی قسم وہ مجھ سے پیار کرتا ہے, وہ مجھ سے پیار کرتا ہے, وہ مجھ سے پیار کرتا ہے. اور پھر فرمایا اگر پیار نہ کرتا تو دیکھا تو بستر پہ پڑا تھا, تجھے سلا دیا اور مجھے بستر سے اٹھا کر اپنی خدمت میں کھڑا کر لیا. اس سے بڑی محبت کی دلیل کیا ہو سکتی ہے. یہ جواب سن کر کے عطا خاموش ہو گئے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, اب پتا چلا خدا جس کو محبوب بناتا ہے اسے فجر میں بستر پہ پڑا نہیں رہنے دیتا, اس کو مصلی پہ کھڑا کر دیتا ہے. خدا جس کو محبوب بناتا ہے اسے پیٹ بھر کے کھانے نہیں دیتا, اسے روزوں کی توفیق عطا کرتا ہے. خدا جس سے پیار کرتا ہے اسے فضول بکواس کرنے نہیں دیتا, ذکر کی توفیق عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کنیز نے اس کے بعد
जब हजरत अता को खामोश देखा तो निगाह आसमान की तरफ उठा कर कहती है, मौला कल तक तेरा मेरा मामला छुपा हुआ था, अब जबकि ये मामला लोगों पर आया हो गया तो फिर अब मैं दुनिया में रहना नहीं चाहती और मुझे अपने पास बुला ले। चीख मारती है और जमीन पे गिर जाती है, और जब आपके जिस्म को जो है वो टटोला जाता है तो जिस्म ठंडा होने की तरफ माइल होता है, यानी जान उनकी परवास कर चुकी होती है। अंदाजा करें, औरतें इतनी पहुंची हुई थी, औरतें अल्लाह तक इतना तकर्रुब हासिल कर चुकी थी। आजकल की औरतों को तो वुजू का तरीका भी नहीं पता, गुस्ल का तरीका भी नहीं पता, कुरान भी नहीं पढ़ना आता, और फिर वो सीखना भी नहीं चाहती। और याद रखना, सबसे आसान अल्लाह का दीन है, इसलिए अल्लाह से रिश्ता मजबूत करो। और अल्लाह से रिश्ता मजबूत करने का सबसे आसान तरीका कुरान शरीफ की आयत है। चूंकि वो आयत सजदा है इसलिए मैं तिलावत नहीं कर रहा हूं, उसका मफहूम बयान कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान कहता है, सजदा करो और अल्लाह के करीब हो जाओ, यानी अल्लाह के करीब होने का आसान जरिया सजदा है। लेकिन आज अल्लाह अकबर, मर्द तो 95% नमाज नहीं पढ़ते, 5% मर्द नमाज पढ़ते हैं, मगर औरतें तो शायद 2% भी नमाज हमारे माशरे में नहीं पढ़ती। और एक बात आपसे अर्ज करूं, जो आज लोग गुर्बत का रोना रोते हैं, गुर्बत की सबसे बड़ी वजह अल्लाह अकबर नमाज का न पढ़ना है। अल्लाह अकबर, याद रखना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो नमाज छोड़ देता है अल्लाह उस पर 15 मुसीबतें मुसल्लत करता है। उसमें से पहली मुसीबत ये आती है, अल्लाह उसकी रोजी से बरकत उठा लेता है। बताओ, जिसकी बीवी खुद बेनमाजी हो, जो खुद बेनमाजी हो, जिसके बच्चे बेनमाजी हो, फिर उनके घर में बरकत कैसे होगी? रोजी के लिए दर दर की ठोकरें खाने वालों, रोजी के लिए इधर उधर भटकने वालों, और रोजी में बरकत के लिए कभी मौलाना साहब के पास, कभी तावीज वाले बाबाओं के पास, कभी मशाइख के पास चक्कर लगाने वाली मेरी बहन, हम तावीज के मुखालिफ नहीं है, बात को गलत तरफ मत ले जाना, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, जो इधर उधर दरवाजे पे चक्कर लगाती हो ना घर की बरकत के लिए, कभी बंदिश के लिए, कभी इसके लिए, कभी उसके लिए, मेरी बहन तू यकीन के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ के देख, सजदा करके देख, तब तुझे पता चलेगा कि सजदे में क्या है। और सजदे में सर रखकर यकीन से जो मांगा जाता है वो किस शान से मिलता है, मिलता ही मिलता है। आज आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? बेटियां जवान हो गई, रिश्ते नहीं आते। मैं कहता हूं सजदा करके मांगते क्यों नहीं? रात के आखिरी हिस्से में, रात के आखिरी पहर में अगर कोई वुजू करके अल्लाह की बारगाह में अच्छा वुजू करके 2 रकअत नमाज पढ़ के जो मांगे आंसुओं की बरसात में अल्लाह अता करेगा। अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता, उसका वादा है, उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं जरूर अता करूंगा। और यहां नेक और अच्छे, बुरे, आलिम गैर आलिम, फकीर गैर फकीर, सूफी गैर सूफी, पीर मुरीद, किसी की कैद नहीं है। अल्लाह का ऐलान है, जो मांगेगा हम उसको अता कर देंगे। ये जो आपने पहाड़े पढ़ रखे हैं कि मौलाना हम गुनहगार है, याद रखना अल्लाह जैसे गुनहगारों का रब है, नेकोकारों का भी रब है। जैसे नेकोकारों का रब है वैसे गुनहगारों का भी रब है। उसके यहाँ दुआ की कबूलियत में नेको बद में ज्यादा फर्क नहीं है। दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना शर्त नहीं है, दुआ की कबूलियत के लिए यकीन का होना शर्त है। जब यकीन से दुआ मांगी जाती है तो अल्लाह ताला सबको अता करता है। बल्कि बड़ी माजरत के साथ अगर आपको ये बात हजम नहीं होती तो मैं साबित कर सकता हूं, अगर काफिर भी मेरे अल्लाह से यकीन से मांगे तो अल्लाह काफिर को भी महरूम नहीं करता। अल्लाह काफिर को भी महरूम नहीं करता। दलील आपके सामने रख दूं कुरान से। शैतान से बड़ा काफिर कौन है ये बताओ? फिरौन भी शैतान के बाद काफिर है, नमरूद भी शैतान के बाद काफिर है। सबसे बड़ा काफिर कौन? शैतान। बल्कि जिसके कुफ्र का ऐलान कुरान करे वो काफिर शैतान है। वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, जिसके कुफ्र पर कुरान की आयत है तकब्बुर किया, काफिरों में से हो गया। कितना बड़ा काफिर है शैतान?
لیکن جب اللہ نے اس پہ لعنت کا توق ڈالا اور اس کو رجیم کر کے مردود کر کے نکال دیا تو اس نے اللہ سے مانگا نا؟ اللہ سے مانگا کہ نہیں مانگا؟ اللہ سے کہا مجھے مہلت دے، قیامت تک کی زندگی دے، قیامت تک کے لیے مہلت دے۔ بولو اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ جو اللہ شیطان کو محروم نہ کرے، وہ مانگے تو اللہ شیطان کو دے دے۔ تو جب وہ شیطان کو عطا کر سکتا ہے، دیا کہ نہیں دیا مہلت؟ ارے تمہارے باپ دادا پیدا ہو کے مر گئے، وہ تو پہلے دن سے ہے اور ابھی بھی ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے تھا، ابھی بھی ہے۔ مانگا نا اس نے، عمر مانگا، اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ کبھی شیطان بیمار پڑتا ہے، کبھی اس کو کورونا وغیرہ کی وبا لگتی ہے، کبھی اس کو تعاون واؤن اتنے سبائے کچھ لگا اس کو، وہ ہٹا کٹا ہے کیونکہ مانگا اس نے اور اللہ نے دیا۔ اور دیا تو جو مردود کوئی شان سے عطا کرتا ہے وہ محبوب کی امت کو کیوں عطا نہ کرے؟ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، جب خدا سے رشتہ مضبوط ہوگا